بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک مافیا ہے جو جس کو آپ ٹینکر مافیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی سمجھے سرکاری افسران ہی ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ٹینکر مافیا چل رہی ہے. پر وہ آپ کے مسائل جانتی ہے, وہ ان مسائل کا حل بھی جانتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد متحدہ قومی موومنٹ وہ جماعت. السلام علیکم. ورلڈ آور سے افسران ریس موجود ہے سیاسی دنگل پروگرام کے ساتھ. آج میرے ساتھ کراچی کے معروف شخصیت موئید انور بھائی موجود ہیں اور یہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں NA-245 میں, اور سابقہ DMC ایسٹ کے یہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم موئید بھائی. وعلیکم السلام. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. آپ کا بھی شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں NA-245 کے, انشاءاللہ امید ہے آپ سیٹ جیتیں گے. تو اس کے بعد عوام کے لیے کیا فلاح و بہبود کام کرنے کا آپ کا ایک ارادہ ہے؟ دیکھیے جی, بیسیکلی پہلے بھی یہ سیٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تھی, پر 2018 میں جس طریقے سے PTI کو سلیکٹ کیا گیا, اس کو نوازا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27 جولائی کو انشاءاللہ عوام بھرپور ووٹ دے کر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو یہ ثابت کر دے گی کہ کل بھی وہ MP کے ساتھ تھی اور آج بھی وہ MP کے ساتھ ہے. کل بھی MP کی سیٹ تھی, وہ آج بھی ہے. آپ کو یہ یقین ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو آپ کی پارٹی ہے اس کے سائے تلے آپ عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گی. یقین اس لیے ہے کہ عوام کو بھی یقین ہے کہ واحد یہ جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو لوور مڈل کلاس کے لیں, مڈل کلاس کے لیں, ادھر سے قیادت نکال کر اسمبلی میں پہنچاتی ہے. 1987 سے لے کر اور آج تک تو جو بھی ہمارے لوگوں نے, جب بھی ہم نے الیکشن لڑی اور جب بھی ہم اکثریت سے جیتے ہیں, اور جب بھی جیتے ہیں ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا. تو عوام کو بہت زیادہ ہوپ ہے, ہم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کہ جب موئید انور کینڈیڈیٹ NA-245 کا متحدہ قومی موومنٹ کا جب قومی اسمبلی میں پہنچے گا تو یہاں کے لوگوں کی آواز اٹھائے گا, یہاں کے عوام کے مسائل حل کرے گا. کیونکہ بیسکلی میرے ساتھ ایک گڈ لگ یہ ہے کہ ایک تو میں MQ کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہوں, دوسرا میں نے 4 سال ادھر ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. 4 سال میں ڈسٹرکٹ چیئرمین رہا ہوں, تو مجھے ادھر کے ایشوز پتا ہے, ادھر کے معاملات مجھے پتا ہے کیا ایشوز ہیں, کس طریقے مطلب آپ کو نو ہاؤ ہے. ہاں, میں کوئی پیراشوٹر نہیں ہوں یہاں پہ. مجھے یہاں پہ لوگ جانتے ہیں, بائی نیم بھی جانتے ہیں, بائی فیس بھی جانتے ہیں, اور میں سمجھے کہ فیلڈ میں نے کام بھی کیا ہے, تو اس حوالے سے بھی میں لوگوں کا آزمایا ہوا کینڈیڈیٹ ہوں. تو آپ انشاءاللہ یہ یقین کہ متحدہ قومی موومنٹ 27 جولائی کو جیسا کہ موئید بھائی آپ جانتے ہیں ابھی حالیہ کراچی میں بہت زبردست بارش ہوئی اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی, سڑکوں کا حال آپ نے دیکھا, سیوریج کا نظام دیکھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ جب آپ یہاں پر ون کر جائیں گے تو یہ معاملات آپ درست فرمائیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو اپنے سطح پہ ضرور درست فرماؤں گا, پر یہ کام سٹی گورنمنٹ کا ہے, یہ کام موجودہ ایڈمنسٹریٹرز کا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ بارش کے بعد یہ مسائل بھی کریں, پر بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ وہ اس شہر کو کون نہیں کرتے. میں یہی تو ہم وسیم اختر صاحب بھی 4 سال یہی چلاتے رہے کہ جی ہمارے بلدیاتی نظام کو اختیارات دیے جائے, 140A کے تحت جو بھی اختیارات ہیں سٹی گورنمنٹ کو ڈیلیور کیے جائیں تاکہ ہم عوام کی صحیح سے خدمت کر سکیں. جہاں تک رہی بات, آپ نے یہ کہا کہ جی بارش کے بعد اگر ابھی متحدہ قومی موومنٹ کہہ لیں یا چیئرمین وائس چیئرمین یا جو عوامی گورنمنٹ ہے, بلدیاتی گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں, اگر وہ ہوتی تو اتنے مسائل نہیں ہوتے. مجھے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میرے کو اٹے ہوئے سمجھے 2 سال ہونے والے ہیں, اور شہر کی خاص طور پر میں اپنے حلقے کی بات کروں, میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس وقت لوگ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, بالکل کوئی قومی اسمبلی کا مجھ سے سوال نہیں کر رہے, مجھ سے وہی بلدیاتی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ جس شہر میں سمجھے 60% ریونیو دیتا ہے, جہاں سب سے زیادہ ٹیکس دیے جاتے ہیں, اس شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ اچھا ہے. بالکل, اور میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم ماضی میں بھی تھے, چاہے ہمارے پاس وسائل کم تھے اور مسائل بہت زیادہ تھے, پر اس کے اندر رہتے ہوئے بھی جتنی ہم نے عوام کی خدمت کی, اسی کی بدولت آج لوگ ہمیں کال کر کر اپنے پاس بلا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ 27 جولائی کو بھی اور 24 جولائی کو بھی آپ کامیاب کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ MKM ہی وہ واحد جماعت ہے جو گراس روٹ پہ ہے اور گراس روٹ کے مسائل سمجھتی ہے. اور جہاں تک رہا, اللہ نے چاہا میں 27 جولائی کو بھرپور ووٹوں سے, آپ لوگوں کے عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہو کے اسمبلی میں جاؤں گا, تو ادھر
ادھر کی آواز بھی اٹھاؤں گا, یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی اٹھاؤں گا, اور جو وہاں سے ہمیں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بجٹ ملے گا تو وہ بھی ہم اپنے اچھا موہت بھائی, یہ عوام کی طرف سے ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی کہ بھائی پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا کراچی میں. کہتے ہیں جی واٹر مافیا ہے, اور ٹینکر والوں کے پاس پانی ہے اور ویسے عوام کے گھروں میں پانی نہیں آتا. اس پہ کچھ آپ اپنی نظر ثانی کریں. بالکل جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک مافیا ہے جو آپ جس کو آپ ٹینکر مافیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی سمجھے سرکاری افسران ہی ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ٹینکر مافیا چل رہی ہے. پر انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی, اب بھی آواز اٹھائیں گے. آج بھی میرا بھی یہ کام نہیں ہے پانی اور سیوریج دیکھنے کا, پر اتنی کمپلین ہیں ہم جن علاقے میں آ رہے ہیں کہ پانی کے ایشوز کے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو باقاعدہ جب ہمارے پاس اختیار ہوگا, ہمارے پاس پاور ہوگی, تو ہم واٹر اینڈ سیوریج کے ڈپارٹمنٹ کو ساتھ لے کر بیٹھیں گے, ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہم بات کریں گے, کیونکہ یہ وہ ایریے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اور اس شہر کے لیے ادھر جو رہائشی ہیں انہوں نے لاکھوں کی قربانیاں دی. آج ہم مطلب اس وقت بھی ہم لوگوں کو اگر پانی نہیں دے سکتے ہیں, ان کا سیوریج کا سسٹم نہیں نہیں کروا سکتے, تو ہم پہ بڑا افسوس ہے. اور وہ شہر جس کے بجٹ سے پورا پاکستان چل رہا ہے, اور اس کی جو ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کی جو 7 سیٹیں ہیں اس کی وجہ سے شہباز شریف بھی انجوائے کر رہے ہیں, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ انجوائے کر رہے تھے, اور ہماری 7 سیٹیں جو بنتی ہیں وہ ہماری عوام کے ووٹوں کی وجہ سے بنتی ہیں, اور وہ بہت ہی پیاسی ہے, اور وہ اس وقت گٹر کا ملا ہوا پانی پی رہی ہے. تو میں تو جی اپنے سطح پہ انشاءاللہ یہ آواز بلند کروں گا کہ جی پہلے ہمارے مسائل حل کیے جائیں, پھر ہم کوئی دوسری بات. اچھا موہت بھائی, جاتے جاتے آخری سوال یہ, آپ لوگ تنقید کا نشانہ بھی کافی چل رہے ہیں آج کل, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. کس حوالے سے؟ مطلب بھائی یہ کام نہیں کرتے, یہ بس آ جاتے ہیں پھر مینڈیٹ لے لیتے ہیں پھر عوام کو چھوڑ دیتے ہیں, مطلب ایک تنقیدی جو یہ لوگ کر رہے ہیں ریویوز دے رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ ان کو آپ کو بالکل بتایا. اگر آپ یہ بولے جی ایم کیو کو لوگ ووٹ کیوں, تو جی ایم کیو کو لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ایم کیو ہی وہ جماعت ہے, پہلے بھی آپ سے میں نے کہ جو گراس روٹ پہ جو لوور مڈل کلاس سے ہی نکل کر اسمبلی میں جا رہی ہے, وہ آپ کے مسائل جانتی ہے, وہ ان مسائل کا حل بھی جانتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں واحد متحدہ قومی موومنٹ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے, خاص طور پر کراچی شہر, حیدرآباد کے شہر کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں جب اختیارات ملے, جب ہم اقتدار میں آئے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اسی امید پہ کہ میں 4 سال رہا تھا, اسی امید پہ لوگ ابھی مجھے بھی کال کر رہے ہیں, مجھ سے امید رکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے 4 سال میں ڈیلیور کیا تھا, اس طریقے سے ہم جب قومی اسمبلی میں جائیں گے تو بھی لوگوں کے مسائل یا جو بھی بات ہے ان کی ہم وہاں پہ بات. چلے ناظرین, ہم بہت بہت شکر گزار ہیں موہت انور بھائی کا, اور آل دا بیسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور انشاءاللہ آپ شہر کی ترقیاتی کاموں میں آگے سے آگے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.